رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، سید من سردار شباب جوانوں کے جنت کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ارشاد رسول ہے کہ حسن اور حسین دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یعنی یہاں مراد صرف کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے نہیں تھی، مراد یہ تھی کہ اگر وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی امام ہیں، اور اگر کسی مصلحت کے تحت وقتی طور کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو بھی امام ہیں۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے، مصباح معنی چراغ، و سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے، یعنی جو اس کشتی کے اوپر سوار ہو جائے گا اس کی نجات ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ تمام احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کس لیے اتنی ساری حدیثیں؟ کبھی ناغہ بنتے ہیں بچوں کی خواہش کے لیے عید کے دن، اور اف اف کی آواز اگر بچے کہتے ہیں تو آپ اف اف کی آواز بھی نکالتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ مسلمانان عالم جان لیں، ہمارے صحابہ جان لیں کہ حسن اور حسین اور ان بچوں کی اہمیت کیا ہے خدا کے نزدیک اور میرے نزدیک، اور یہ بات کھل کے آیا ہو جائے تاکہ کوئی غفلت نہ رہے کہ نہیں ہم جانتے نہیں تھے، ہم پہچانتے نہیں تھے، ہم عظمت حسین سے ناواقف تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ آپ نے ہر موقع کے اوپر ان بچوں کا تعارف کرایا، اور مسلسل دنیا نے یہ دیکھا کہ رسول نماز کے بعد ایک ڈیوڑھی کو جا کے سلام کر رہے ہیں، یہ ڈیوڑھی ہے فاطمہ زہرا سلام کر رہے ہیں۔ سارے دروازے بند ہو گئے تھے لیکن مسجد نبوی کی جانب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے علی و فاطمہ کا وہ گھر تھا جس میں امام حسن اور امام حسین رہتے۔ یعنی یہ ساری منزلت، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پشت مبارک پہ بچے آ گئے اور کھیل رہے ہیں، کبھی آپ تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں تو بچے آئے اور دامن پھنسا اور گرتے ہیں تو کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کیا کہ وہ بچوں کو اٹھائے، بلکہ ان بچوں کی اہمیت سے دنیا کو آشناس اور روشناس کرانے کے لیے خود خطبے کو روک کر کے گئے اور جا کر کے بچے کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا، اور پھر دوبارہ مسجد میں ممبر پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فارقو، دیکھو یہ میرا حسین ہے، دیکھو یہ حسین، اس کی معرفت حاصل کر لو، اس کو پہچان لو۔ یعنی اتنی ساری سب کچھ بتانے اور سمجھانے اور کرنے کے باوجود بھی ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اس خانوادے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے شروع ہوئے۔ کبھی علی کے گلے میں دنیا نے رسیوں کو دیکھا، علی خاموش ہے، کبھی دروازہ فاطمہ کو جلتے ہوئے دیکھا، علی خاموش، تاکہ اسلام کا اتحاد خطرے میں نہ پڑ جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ علی نے کوئی خلافت کے لیے بات کہی، وہ علی جن کو ارشاد فرما دیا تھا من کنت مولا فھذا علی مولا، اپنے آخری حج کے موقع کو پڑھی غدیر میں، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کبھی ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ تو بعزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ جزو رسالت ہے فاطمہ۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ دنیا نے دیکھا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر آگ اور لکڑیاں لے کر کے لوگ رسول کے گھر کو جلانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جہاں پہ فاطمہ زہرا کو نوحہ پڑھنا پڑا ان کے بچوں کے گھر کو جلانے کے لیے، صبت علی مصائب اللہ والنہار، صبت علی الانجام سرنا لیالیا، اے بابا مجھ پہ وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے کہ اگر دن پہ توڑے جاتے تو مثل شب تاریخ ہو جاتے۔ روایتیں کہتی ہیں یہ بیٹی جس کی تعظیم کے لیے خود محمد مرسل کھڑے ہو جاتے تھے، یہ 60 70 75 دن اپنے باپ کے انتقال کے بعد 70 یا 75 دن زندہ رہی، اور ہر دن بابا کے لیے گریہ کرتی رہتی تھی، ہر وقت بابا کو یاد کرتی رہتی تھی۔
یہ اسی شہزادی کے بچے حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے. طفلی میں بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بابا اگر دین کو میری خون کی ضرورت پڑے گی، میری ضرورت پڑے گی، تو حسین اپنی پوری قوتوں کے ساتھ دین الہی کو بچانے کے لیے آئے گا. اور اسی لیے خواجہ اجمیری نے بھی کہا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. یہ باتیں میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ یہ بار بار آواز پہنچتی رہے ہمارے رسول کے چاہنے والوں کے کانوں میں اور علی کے ماننے والوں کے کانوں میں کہ یہ کون سے گھرانے تھے، یہ کیسی عظمت تھی. ادھر زہرا کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد علی یکو تنہا، اور اس کے بعد دشمن کی سازشیں، ممبروں سے شب و ستم کہا جانے لگا. علی برداشت کرتے رہے. اور پھر آپ کے تھوڑے دن کی ظاہری خلافت ہوئی، تقریباً 3.5 سال کی، اور اس کے بعد آپ کو زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا گیا 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں. بچے یہ دیکھتے رہے، تڑپتے رہے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری آئی خانوادے کی. لیکن جب امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا تو اب پنجتن کی آخری نشانی حسین باقی رہ گئے. سارے ظلم و ستم امام پہ توڑے جانے لگے، امام کے چاہنے والوں پہ توڑے جانے لگے. امام نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر رکھی تھی کہ جب تک صلح حسن کی آخری شرط باقی رہے گی ہم قیام نہیں کریں گے. لیکن جب معاویہ نے، امیر شام نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین منتخب کر دیا تو وہ شرط صلح حسن کی بھی ٹوٹ گئی. اور اب اس کے بعد ابھی بھی پھر پیغام بھیجا کہ نہیں، حسین ابن علی، کیونکہ یہ اصل میں وارث رسول تھے، یہ ہماری بیعت کر لے. امام نے کہا یہ منظور نہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ امام نے کہا ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو تو میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں، میں مزار رسول چھوڑ دیتا ہوں، میں نانا کا روضہ چھوڑ دیتا ہوں. آئے نانا کے روضے کے اوپر اور آپ نے کہا کہ یہ نانا، چاہتا تو تھا میں کہ مجاور حرم بن کر کے رہتا، چاہتا تو تھا میں کہ صبح و شام 2 شمع آپ کے روضے کے اوپر روشن کرتا، لیکن اے نانا میں کیا کروں، امت آپ کی یہاں مدینے میں مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے. اپنے قافلے کو لیا اور لے کر کے آپ کو معلوم ہے مدینے سے مکے کا رخ کیا. اور مکے میں کچھ مہینے قیام کرنے کے بعد حج کے موقع سے 1 دن پہلے امام نے اپنا سفر شروع کر دیا عراق کی جانب. اور اس کے بعد بھی آپ ہو گیا ریگستان عراق میں کربلا کے مقام کے اوپر آپ کو روکا گیا. اور 2 محرم سن 61 ہجری کو آپ اپنے بچوں کو لے کر کے اور اپنے خانوادے کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گئے. لیکن 2 محرم سے یہ لگا، ایسا نہیں تھا کہ بہت دن رہنے کے لیے آئے تھے. اور جب خیمے لگے تو خیمے جنرلی تھوڑا ٹیمپریری اس کے لیے لگائے جاتے ہیں 3-4 دن کے لیے. لیکن یہ پتہ تھا بچوں کو اور حسین کو کہ یہ خیمے لگ تو رہے ہیں کہ خیمے اکھاڑے نہیں جائیں گے، کہ خیمے ہٹائے نہیں جائیں گے، بلکہ ان خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ اکبر، کیا کیا ظلم و ستم ہوئے. کہ بھائی ایسا تھا کہ حسین سے علی سے دشمنی تھی، علی کو ختم کر لیا. حسین سے دشمنی تھی، حسین سے کو ختم کر لیا. لیکن آپ نے یہ جملہ بار بار سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب امام آخری سجدے کے لیے آخری حملے کے بعد سر کو جھکاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. اور چاہتے ہیں کہ سرزمین کربلا کے اوپر آخری سجدہ کریں، ہاتھوں پہ زور دینا شروع کرتے ہیں. ادھر تقریباً روایتوں میں ہے کہ 3000 سے کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو امام کا زخمی نہ ہو، کہ جس کے اوپر تیر سے حملہ نہ کیا گیا ہو. کتنے تیر امام کے جسم اطہر میں لگے ہوئے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جسم زمین پہ نہیں، سجدے کے لیے جو اعضاء ہوتے ہیں ساتھ وہ زمین پہ نہیں آ پا رہے تھے. روایتیں کہتی ہیں کہ حسین نے کہا نہیں، ہم تو سجدے میں ہی سر کٹائیں گے. اور اس کے بعد پھر پوری قوت و طاقت سے دبا کر کے ہاتھوں کو اب زمین کی طرف جھکنا حسین نے شروع کیا. روایتیں کہتی ہیں تیر جسم کو توڑ توڑ کے دوسری جانب سے نکلنے لگے. امام نے جب یہ
مقدس کو کربلا کی دبتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ دیا. اے بار الہ جو کچھ تھا حسین کے پاس وہ حسین نے لٹا دیا, لیکن اے بار الہ تو اب راضی ہو جا, تو اب حسین سے خوش ہو جا. عزیزان محترم, امام نے یہی چند کلمات امام پڑھ رہے تھے کہ لشکر کفار میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حسین کے قریب جائے اور سر کو حسین کو شہید کرے, ذبح کرے. عزیزان محترم, اسی تسنا میں یہ دیکھا گیا کہ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو پھر حکم دیا شبر ملعون نے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خیموں کی طرف جائیں. ارے حسین کے خیموں کو لوٹ لو, حسین کے خیموں کو آگ لگا دو. روایتیں یہ کہتی ہے کہ جیسے یہ آواز امام کے کانوں میں گئی, مشکل سے امام نے اپنے سر کو تھوڑا سا اٹھایا, کہا اگر غیرت اسلامی نہ صحیح تو غیرت انسانی تو رکھو. ارے جو دشمنی ہے مجھ سے نبھاؤ, ابھی حسین کے رہتے ہوئے حسین کے خیام کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے, جو بگاڑنا ہو حسین کا بگاڑو. یہ کیسی بات ہے کہ تم حسین کی زندگی میں حرم حسین کی طرف رخ اٹھا رہے ہو, خیموں کی طرف بڑھ رہے ہو. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ حسین کو جھٹکا لگے گا. اگر حسین زندہ ہوں گے, اگر حسین کی طاقت ہوگی تو حسین اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن جب دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب امام کے بالکل طاقت نہیں رہی, بڑی مشکل سے ذرا سے سر کو اٹھایا تھا اور نگاہوں کو پھیر کے خیمے کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا زینب سے کہ تلے زینبیہ سے زینب اندر چلی جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. لیکن پھر اس وقت کو آنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ جب ملعون شبر نے پشت مبارک سے اللہ اکبر کائنات کی سب سے بڑی بے حرمتی کیا, اس بچے کو جس کو فاطمہ نے اپنا شیر پلا کے پالا تھا, جس کو جبریل امین نے جھولا جھلایا تھا, جس کو رسول اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. ارے یہ کیسی امت تھی کہ ایک مرتبہ اوپر سے لا الہ الا اللہ نماز بھی دی اور دوسری طرف رسول کے نواسے حسین کو لے کے گھر میں زمین کربلا کے اوپر خاک و خون میں غمتا کر دیا.